حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ اللہ تعالیٰ کے ایک نبی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے بہت سے انبیاء کرام کو پیدا کیا۔ حضرت ابراہیم کی پیدائش بابل شہر میں ہوئی۔ آپ کی پیدائش کے دوران وہاں پر ایک نمرود نامی بادشاہ کی حکومت تھی اور آج بابل کا موجودہ نام عراق ہے۔ نمرود ایک بہت ہی مغرور انسان تھا۔ جب نمرود کی طاقت اور دبدبہ چاروں طرف پھیل گیا تو نمرود نے خدائی کا دعویٰ کر دیا۔ وہاں کے لوگ جو پہلے ہی پتھر اور لکڑیوں کو اپنا خدا تسلیم کیا کرتے تھے، انہوں نے نمرود کو بھی خوشی سے اپنا خدا مان لیا اور نمرود پر ایمان لے آئے۔ نمرود خود بھی ایک بت پرست انسان تھا۔ لوگوں کو اسی طرح کرتے ہوئے زندگیاں گزر گئی، حتیٰ کہ زمانے گزر گئے اور وہاں کے لوگ اللہ کو جانتے ہی نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی رہنمائی کے لیے حضرت ابراہیم کو مقرر کیا۔ نمرود کے دربار میں نجومیوں کی ایک بڑی تعداد بھی ہوا کرتی تھی۔ ان نجومیوں کے بیچ ان کا ایک بڑا استاد بھی ہوا کرتا تھا۔ اس نے نمرود کو بتایا، تیری سلطنت میں ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے اور تیری حکومت کو بھی نیست و نابود کر دے گا۔ یہ سن کر نمرود ڈر گیا۔ اس نے حکم دیا، جو بھی بچہ پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے۔ نمرود کا یہ حکم دینے کے بعد بابل کے تمام بچوں کو قتل کر دیا گیا۔ نمرود کی فوج نے 1,00,000 سے زائد بچوں کو قتل کیا۔ اسی ملک بابل میں ایک خاتون ہوا کرتی تھی، ان کا نام نونا تھا۔ وہ اس وقت حاملہ تھی۔ اللہ نے ان کا حاملہ ہونے کا عمل اس وقت چھپایا ہوا تھا۔ جب ان کے بچے کی پیدائش کا وقت قریب آیا تو وہ شہر سے باہر وادیوں میں چلی گئیں اور وہاں جا کر ایک غار میں پناہ لی اور اسی غار میں ایک بچے کو جنم دیا اور اللہ سے دعا کی، اے اللہ، میں اپنے جگر کے ٹکڑے کو اسی غار میں لٹا کر جا رہی ہوں، تو ظالموں سے اس کی حفاظت فرما۔ پھر آپ اس غار کو بند کر کے چلی گئیں۔ پھر جب آپ دوسرے دن آئیں تو آپ نے دیکھا آپ کا بچہ انگوٹھا چوس رہا ہے اور اس بچے کے انگوٹھے سے دودھ جاری تھا۔ یہ بچہ کوئی اور نہیں بلکہ اس وقت کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے۔ آپ کی والدہ آپ کو روز اس غار میں دیکھنے آیا کرتی تھیں۔ اسی طرح آپ کی والدہ نے آپ کی تربیت کرنا شروع کر دی اور آپ کو نبیوں کے قصے سناتی اور اللہ کی بڑائی بیان کرتی۔ شاید ان کی والدہ کو بھی اس بات کا علم نہیں تھا کہ ان کا بیٹا بھی پیغمبر ہے۔ حضرت ابراہیم نے اپنی زندگی کے 13 سال اسی غار میں گزارے تھے اور پھر آپ نے ایک دن اپنی ماں سے کہا، مجھے بھی شہر لے چلیں۔ ان کی ماں نے کہا کہ بیٹا، شہر میں تمہارے لیے خطرہ ہے۔ اور ایک دن حضرت ابراہیم خود ہی اس غار سے نکل کر شہر کی طرف روانہ ہو گئے۔ شہر میں جا کر وہ اپنے چچا آزار کے پاس چلے گئے۔ آزار اور اس کے بیٹے بت فروش تھے، تو آزار نے بھی حضرت ابراہیم کو اپنے بیٹوں کے ساتھ بت بیچنے پر لگا دیا۔ حضرت ابراہیم بتوں کے گلے میں رسی ڈال کر اسے گھسیٹتے ہوئے بازار میں لے گئے۔ ایسا کرنے کی وجہ سے بہت سارے بت خراب ہو گئے۔ حضرت ابراہیم بت گھسیٹتے وقت آواز لگاتے، اے لوگو، مجھ سے یہ بت لے جاؤ، یہ کوئی نفع نقصان نہیں دے سکتے اور نہ ہی تمہیں کوئی تکلیف پہنچا سکتے ہیں۔ بت پرستوں کو یہ دیکھ کر بہت غصہ آیا۔ ان لوگوں نے آزار کو تنبیہ کی اور کہا، تو اپنے لڑکے کو سمجھا، یہ ہمارے معبودوں کی بے حرمتی کر رہا ہے۔ وہ لوگ انہیں پکڑ کر نمرود کے پاس لے گئے۔ نمرود نے حضرت ابراہیم سے کہا، اے لڑکے، تو بتا تیرا خدا کون ہے؟ حضرت ابراہیم نے کہا، میرا خدا وہ ہے جو جلاتا اور مارتا ہے۔ اس پر نمرود نے کہا، جلا اور مار تو میں بھی سکتا ہوں، بھلا اس میں کیا بڑی بات ہے؟ حضرت ابراہیم نے کہا، میرا رب سورج کو مشرق سے نکال کر مغرب میں غروب کرتا ہے، تو مغرب سے نکال کر مشرق میں غروب کر کے دکھا۔ بھلا نمرود ایسا کیسے کر سکتا تھا؟ اس چیز پر تو اس کا زور ہی نہیں تھا۔ ان چیزوں پر زور تو صرف اللہ کا ہے، وہ بڑی حکمت اور برکت والا ہے۔ اور یہ نمرود حضرت ابراہیم کے آگے ذلیل ہو گیا۔ نمرود کے دل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے نفرت پیدا ہو گئی۔ پھر ایک بار جب بت پرستوں کا تہوار آیا تو سب لوگ وہاں پر گئے ہوئے تھے اور ان کا پورا شہر خالی تھا جہاں پر ان کے بڑے بڑے بت رکھے ہوئے تھے۔ حضرت ابراہیم نے ایک کلاڑا اٹھایا اور ان کے 7 بتوں کو توڑ کر ایک آخری بت پر وہ کلاڑا لٹکا دیا۔ سب لوگ واپس آئے تو دیکھتے ہیں سب بت ٹوٹے ہوئے ہیں اور ایک کے اوپر کلاڑا لٹکا ہوا ہے۔ لوگ یہ دیکھ کر کہنے لگے، آخر کون ہے وہ شخص جو ہمارے معبودوں کا دشمن ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، ان سب کو تو اس بڑے بت نے توڑا ہے۔ اس پر لوگوں نے کہا، بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نہ یہ بت بول سکتے ہیں اور نہ یہ بت چل سکتے ہیں، ایک دوسرے کو توڑنا تو بہت دور کی بات ہے۔ پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، تو میں بھی تو یہی کہہ رہا ہوں، تم جس کو اپنا معبود مان رہے ہو وہ کسی بھی چیز کی طاقت نہیں رکھتا، وہ خود ایک بے جان ہے، اس میں کچھ بھی کرنے کی کوئی طاقت نہیں ہے۔ تو لوگ ان کی بات سن کر سوچ میں پڑ گئے کہ یہ بول تو ٹھیک رہا ہے۔ ان لوگوں کے بیچ میں ایک شخص موجود تھا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بول رہا تھا، یقیناً یہ سارے بت تو نے ہی توڑے ہیں، کیونکہ پورے شہر میں تو ہی ہمارے معبودوں کا دشمن ہے۔ تب لوگ حضرت ابراہیم کو پکڑ کر نمرود کے پاس لے جاتے ہیں اور نمرود انہیں آگ میں پھینکنے کا حکم دیتا ہے۔ حضرت ابراہیم کو آگ میں پھینکنے کی تیاریاں کی جاتی ہیں اور آگ کو بھڑکایا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے وہاں کے لوگوں نے اتنی بڑی آگ لگائی تھی کہ اس آگ کی ایک فصل دور تک بھی اگر کوئی جاتا
तो वो झुलस जाता। तो वो लोगों को ये समझ नहीं आ रहा था कि इब्राहिम को आग में कैसे फेंके। तो शैतान उनके दिमाग में एक वसवसा डालता है। तब वो लोग एक गुलैल नामी चीज़ बनाते हैं जिसमें हज़रत इब्राहिम को डालकर वो आग में फेंक देते हैं। हज़रत इब्राहिम पर अल्लाह का खास करम होता है, वो आग उनके लिए रहमत वाली बन जाती है। अल्लाह ताला हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उस आग में 3 दिन तक खिलाते और पिलाते हैं। फिर 3 दिन बाद हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उस आग से वापस आ जाते हैं। वो मौजज़ा वहाँ के सारे लोग देख रहे थे, मगर उन लोगों के दिलों में मोहरें लग चुकी थी। वो इतना सब देखने के बाद भी ईमान नहीं लेकर आए। उसके बाद आपने नमरूद को भी दावत दी कि वो ईमान ले आए। अल्लाह ताला ने नमरूद पर एक लंगड़ा मच्छर मुसल्लत कर दिया जो उसकी नाक से होता हुआ उसके दिमाग में घुस गया, जिसकी वजह से नमरूद भी पागल हो गया। इसी तरह नमरूद भी कई सालों तक पागल रहा। जो भी आता उससे अपने सर पे जूते पड़वाता, उससे नमरूद को राहत मिलती और इसी तरह वो भी मारा गया। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी आने वाली सारी वीडियो बआसानी हम तक पहुंच सकें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।